بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں علم کے پر۔ علم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ نالج ہوتا ہے، کہ کسی بھی چیز کا نالج آپ کے پاس ہے نا، ایسا علم جو آپ کا کردار بلڈ نہیں کرتا، آپ کے اندر شعور بیدار نہیں کرتا، آپ کے اندر ڈسپلن نہیں پیدا کرتا، پھر وہ جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کتابیں لتی ہوتی۔ علم جو ہوتا ہے نا، انسان کا سٹیٹس زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے۔ اس بات کو بھی میں آپ کو ایک قصے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم انسان کا سٹیٹس کیسے بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے مرشد کے پاس گیا، کہنے لگا مرشد مجھے کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیے۔ مرشد نے کسی اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ جی فلاں جنگل میں جا کر آپ نے اتنے دن جو 20 25 یا 30 دن جتنے دنوں سے کہا تھا کہ آپ نے یہ چلہ وہاں پورا کرنا ہے۔ وہ شخص اپنا سارا ساز و سامان لیتا ہے اور اس جنگل کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ جو مرشد نے اسے چلہ بتایا تھا اسے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو ساز و سامان اس کے پاس موجود تھا نا جی، وہ 10 15 دن بعد ختم ہو گیا۔ آخری جو ہفتہ تھا نا، وہ یقین مانی کہ اس نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں بھوک پیاس کے اندر گزارا۔ کیوں کہ مرشد کا حکم تھا کہ تم نے اتنے دن اندر پورے کر کے آنے ہیں۔ مرشد کے حکم کے مطابق اس نے وہ جو دن جو پورے کیے، اسی طرح مرشد نے اسے سمجھایا تھا کہ جب تم جنگل سے باہر نکلو گے نا، تمہیں 2 راستے نظر آئیں گے۔ تم نے ایک راستے کی طرف چل پڑنا ہے۔ جب اس راستے پر چلو گے تو تمہیں 2 آدمی ملیں گے، 2 انسان ملیں گے اور تم سے تمہاری ڈیمانڈ پوچھیں گے۔ اسی طرح ہوا، وہ بندہ اسی طرح باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد جو ہے نا جی اسی راہ پر چلا، راستے میں آگے بڑھتا ہے، اسے وہی 2 انسان ملتے ہیں، شخص ملتے ہیں اس سے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا چاہیے؟ بھوک اور پیاس سے اتنا برا حال تھا کہ اس کا دل کرتا تھا ان سے کھانا مانگو، پانی مانگو، لیکن مرشد کا حکم تھا کہ تم نے علم مانگنا ہے اس سے۔ مرشد کے حکم کے مطابق اس نے اسے کہا جی مجھے علم چاہیے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا، کہا کہ تجھے علم دیا۔ وہ بندہ اسی حالت میں چلتا چلتا ہے کہ ایک بستی آتی ہے، اس بستی میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کے ایک بستی کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے اتنا برا حال ہوتا ہے، نیچے گرتا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ بستی والے اٹھا کے اسے اندر لے جاتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس میں کوئی طاقت آتی ہے، کوئی ہوش آتی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، اسی طرح میری حالت ہو گئی تھی۔ وہ بستی بڑی مہمان نواز تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نا آج رات ہمارے پاس قیام کرو۔ کہتا ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت تک اس شخص کو علم مل چکا ہے۔ تو وہ شخص رات کو اس بستی والوں کے پاس رہتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری بستی ایک پنڈال کے اندر جمع ہے، وہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ وہ ایک شخص سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے نا، اس کی بیٹی بیمار ہے اور یہ سارے مل کر اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک وہ شخص صاحب علم تھا۔ اس ایسے کر کے اوپر دیکھتا ہے، اسے ایک بوٹی نظر آتی ہے۔ وہ ایک بندے کو بلاتا کہتا ہے یہ بوٹی لے کر آؤ۔ وہ جاتے ہیں، وہ بوٹی لے کے آتا ہے، وہ اس کو نچوڑ کے اس کا رس نکالتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہ بچی کو پلا دو۔ وہ لوگ لیتے ہیں اس بوٹی کے عرق کو لے کر جاتے ہیں، اس بچی کو پلاتے ہیں اور بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قبیلے کا سردار بڑا خوش ہوتا ہے۔ ان سے پوچھتا کہ یار یہ علاج تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگے بھائی رات ایک مسافر آیا تھا، ہمارے پاس ٹھہرا تھا، ہم نے کھانا کھلایا، اس نے مجھے بتایا۔ وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے یار اسے جو ہے نا میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس بندے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے قبیلے کا سردار آپ کو بلا رہا ہے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں وہ قبیلے کا سردار اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تم بھی ایک رات کے مہمان بنو، تمہاری وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ وہ قبیلے کے سردار کی بات مان لیتا ہے اور رات اس قبیلے کے سردار کے پاس رہتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والی بستی والوں نے اس بستی پر حملہ کر دیا۔ جنگ شروع تھی، وہ شخص صبح اٹھتا اور دیکھتا کہ جنگ کی حالت میں کہ اس وقت اس قبیلے کو جو ہے نا شکست ہو رہی تھی۔ پھر وہ ایسے کر کے دیکھتا اسے ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ وہ قبیلے کو سردار کو بلاتا ہے، کہتا بھائی ادھر آؤ، یہ چال چلو تم جیت جاؤ گے۔ وہ ویسے ہی چال چلتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اگلے دن وہ بستی اس فتح کا جشن منانے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ قبیلے کا سردار اس شخص کو اپنے پاس کھڑا کرتا ہے، اپنے سر کا تاج اتارتا ہے، اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا بھائی تیرے پاس علم بھی ہے اور حکمت ہی اس عہدے کے قابل تو ہے۔ اور اس واقعے سے مجھے ایک سبق ملا کہ دیکھ لیجئے کہ اس علم نے انسان کا سٹیٹس کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس لیے آپ سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کے لیے نالج حاصل کیجئے۔ یہ علم انسان کا جو ہے نا جس سٹیٹس بڑھا دیتا ہے، اس کی ورتھ بڑھا دیتا ہے، اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے۔ اور جیسے ایک اور قصہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ ایک بوائز ہاسٹل میں گیا۔ وہاں جا کے ہر بچے سے سوال کرنے لگا کہ آپ علم حاصل کیوں کر رہے ہو؟ کسی نے کہا مجھے دربار میں نوکری مل جائے، کسی نے کہا یہ کہا۔ ایک آخری بچے نے کہا تھا کہ میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھ میں شعور آ جائے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا کہ صرف تمہاری وجہ سے میں ہاسٹل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ میرے ارادے تھے اس پورے ہاسٹل کو گرا دینے کے، کہ کوئی بندہ اس لیے علم ہی نہیں حاصل کرتا۔
ہمارے ہاں بھی علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اچھا کہ روزگار حاصل کرنا ہوتا ہے، شعور حاصل کرنا نہیں ہوتا. لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ خدا را علم کو اس معیار سے حاصل کیجیے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ان کی اللہ کے ہاں بھی عزت ہے اور اس معاشرے بھی ہے. امید کرتا ہوں میری ان باتوں سے آپ اچھا سبق حاصل کر رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تب تک کے لیے والسلام.